یہ زندگی، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ جو کچھ زمین پر موجود ہے ہم نے اسے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور یہ سب کچھ جو زمین پر ہے اسے ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ زمین ایک محدود وقت کے لیے ہے، پھر اس کے بعد اس پر جو کچھ ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک واپس اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ یاد رکھیے آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت مختصر ہے۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آیا ہوں، یعنی اس کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش ہوئی تو اس کے نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتے ہو، آخر کار وہ بھوس بن جاتی ہے۔ جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کی زندگی سے دھوکا کھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید انہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اس لیے وہ جو بھی محنت کرتے ہیں اس کا ہدف صرف دنیا کی کامیابی ہوتی ہے، جبکہ آخرت کی کامیابی کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں، جو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ متقین کی اور صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی اس میں نہیں کہ ہم دنیا میں کس مقام پہ پہنچتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن آخرت کی کامیابی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا۔ تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا ایک عارضی مقام ہے اور آخرت ہی اصل دار القرار ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت حساب کی جگہ ہے۔ وہاں ہم سے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہاں دنیا میں رہ کے کیا کیا۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لے، آخرت کی تیاری کرے۔ آخرت کی تیاری کرنے والا ہی دراصل عقل مند ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول
مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، یہ زیادہ عقل مند لوگ ہیں، اور موت کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ لہذا پیاری بہنوں، اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے بھرپور کمائی کرنی، یہاں رہ کے ہم نے اپنی آخرت کے لیے بہت سا سامان اکٹھا کرنا ہے، نیک اعمال کا ذات راہ اکٹھا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی کے 3 دوست ہوں، ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو، وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق جو لینا ہے لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ پہلا دوست مال ہے، دوسرا اس کی اولاد ہے، اور تیسرا اس کا عمل ہے۔ مال اور اولاد مرنے کے بعد دونوں ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے، کس کے ساتھ؟ صرف اپنے عمل کے ساتھ۔ لہذا جس کا عمل اچھا ہوتا ہے اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور جس کا عمل اچھا نہیں ہوتا پھر اس کے لیے دنیا کی راحتیں، دنیا کا پیچھے چھوڑا ہوا مال کسی کام نہیں آتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ آخرت انسان کی موت سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں دنیا کے 2 انسانوں کے بیچ میں بھی اختلاف نہیں، ہر شخص کو ایک وقت گزارنے کے بعد اس پلانٹ پر بالآخر مرنا ہی مرنا ہے، یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم سب موت سے بھاگتے ہیں، موت کو کوئی پسند نہیں کرتا، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں۔ جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے میں تو بچا ہوں، میں تو ابھی زندہ ہوں، لیکن ایک دن تو ہمارا وقت بھی آ جائے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی، یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے۔ ہم میں سے ہر شخص موت سے بھاگتا ہے، لیکن موت تو سامنے سے آ رہی ہے، اور جب اس کا وقت ہوگا وہ آ کے پکڑ لے گی۔ موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نیک روحوں کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں، اور برے کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں جو ان کو مار مار کے جان نکالتے ہیں۔ لہذا موت کا ذکر سن کے ہنسنا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ موت کا ذکر عقل مند انسانوں کو رلا دیتا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا، میں کہاں ہوں گی، کیا کسی ہسپتال میں یا گھر میں یا کسی سڑک پر؟ موت جس جگہ پر آنی ہے وہیں پر آئے گی اور آ کر رہے گی۔ لہذا اگر تو ہمارے اعمال نیک ہوئے تو پھر فرشتے استقبال کریں گے، اور پھر انسان کو تیار کر کے نہلا دھلا کر رب کی ملاقات کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ کہاں؟ قبر میں اتارا جاتا ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے ایک باغ ہے۔ قبر کا عذاب کئی گناہوں پر آتا ہے، جیسے قرآن کو چھوڑ دینا، نماز چھوڑ کر سوتے رہنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، بدکاری کرنا، لواطت، سود خوری، قرضہ واپس نہ کرنا، اور اس طرح کے دوسرے گناہ، ان کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے ایسے گناہ کرنے والوں کی شامت پھر قبر میں آتی ہے
جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. جو چیزیں عذاب سے نجات دلاتی ہیں وہ سارے ہی وہ نیک اعمال ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، اور پھر خاص طور پر اس کے عذاب سے پناہ مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یہ دعا ضرور پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اسی طرح سورۃ ملک کی تلاوت رات کے وقت اور کچھ دیگر اعمال، جیسے اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، یا جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، یا جو جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، یا جو پیٹ کے مرض میں فوت ہوتا ہے، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. قبر میں انسان کی عقل لوٹائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں، جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں، ان کا ذکر کیا. تو حضرت عمر پوچھنے لگے: اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا: ہاں، بالکل آج کی طرح. یعنی قبر میں جا کر انسان کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کو پھر ہوش آ جائے گی اور وہ آس پاس دیکھنے لگے گا. ان فرشتوں کو بھی آتا دیکھے گا جو اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے: من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تمہارا نبی کون تھا. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے، اور روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے ان سے پوچھا: آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے، قبر کے ذکر سے کیوں رو پڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. کافر اور مومن سب سے قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں. مومن تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی. پھر آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. یہ جواب وہی دے سکے گا جو قرآن پڑھتا ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کم از کم ایک بار سمجھ کر اچھی طرح قرآن کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک مینول بھیجا ہے، گائیڈ لائن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ اللہ کی کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. مومن کے برعکس جو کافر یا منافق ہوتا ہے، جب رب کے بارے میں پوچھتے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، جب دین کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، اور جب نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. منافق بھی اسی طرح کا جواب دیتا ہے. اور پھر وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا، یعنی تو نے دنیا میں علم ہی حاصل نہیں کیا. ہم آج دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کے علم پر اپنی دن رات لگا رہے ہیں، اور اپنے ہفتے کا یا اپنے دن کا کچھ وقت بھی اس کام کے لیے نہیں نکالتے کہ ہم باقاعدہ قرآن کی کوئی تعلیم حاصل کریں. کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ وہ دن جس کے آنے کی کسی کو خبر نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کر لیں. بہرحال مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس جو کافر یا منافق ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے منحوس کی نیند سو جا. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ منحوس کا کیا مطلب ہے؟
انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. تو وہ شخص جب قبر میں سونے کی کوشش کرے گا تو کیڑے اسے ڈسنا شروع کر دیں گے، پھر اس کی قبر اس پہ تنگ کر دی جائے گی. پھر ایک دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی قبروں میں سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. قرآن مجید میں آتا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقور یعنی سور پھونکنے والا فرشتہ جس نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں، کب اس کو حکم ملتا ہے اور وہ سور میں پھونک مار دے، بگل بجا دے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ ناقور کے بارے میں کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا. جب ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو دہشت اور خوف پھیل جائے گا، ساری زمین اور آسمان کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، اس کے لیے پھر سور پھونکا جائے گا، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، تو وہ کھڑے اپنے سامنے سب دیکھ رہے ہوں گے، سب ہوش و حواس میں کھڑے ہوں گے. سور پھونکنے سے زمین اور آسمان کی ہر چیز متاثر ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی شور میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا، اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آگ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال سور ایک چیخ کی آواز میں ہوگا اور بغیر کسی وقفے کے وہ چیخ جاری رہے گی جب تک سب مر نہ جائیں اور دوسری دفعہ کی چیخ سے سب اٹھ نہ جائیں. یہ آواز اتنی شدید ہوگی کہ اسے سنتے ہی لوگ مرنا شروع کر دیں گے اور دوسری دفعہ مرے ہوئے جاگ اٹھیں گے. قبروں سے اٹھنے کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی یعنی زمین پھٹ جائے گی اور سب لوگ ٹڈیوں کی طرح باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا، یعنی دنیا میں کیا چھوڑ کے آیا تھا اور اپنی آخرت کے لیے کیا لے کر آیا. اس دن زمین پھٹ جائے گی، لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، یعنی سارے لوگوں کو سمیٹا جائے گا، کوئی ایک بھی بھاگ نہیں سکے گا. جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا ایک دوسرے سے. لوگوں کو ننگے پاؤں اٹھایا جائے گا، ننگے بدن، بغیر ختنے کے، سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہر شخص اپنی نیت کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا. زمین و آسمان کو بدل کر میدان حشر بنا دیا جائے گا. زمین سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی. لوگوں پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو قیامت کے دن پیدل چلا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا، کچھ سوار کیے جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا.
کافر اس دن کی ہولناکی سے مرنے کی خواہش کریں گے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا جو یا اللہ ہمارے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما دینا. اللہ ہمیں دنیا کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے. یا ارحم الراحمین ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہمارا دل ادھر سے پھیر ہی دے. یا رب العالمین اس کالج کو، اس کی انتظامیہ کو، اس کی طالبات کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ان کو دین و دنیا کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو ہمیں ہر دم اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اپنے شکر کی توفیق دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہمارے حق میں ہماری موت کو بہترین کر دینا. ہماری موت ہمارے لیے زندگی کی شر سے بچنے کا ذریعہ ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.